جس عورت کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں، اللہ پاک کے ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں وہ پکی جنتی شمار ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ایسی عورت کے بارے میں ایک اور بات سن لیں کہ سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک عورت اللہ کے نبی کو کراس کرے گی۔ جب وہ کراس کرے گی، اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ کون سی عورت ہے جو مجھے بھی کراس کر گئی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ بیوہ عورت ہے کہ جس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوبارہ نکاح نہیں کیا، لیکن یہ صفات اپنے ساتھ لے کر زندگی گزارتی رہی۔ وہ کیا صفات تھی؟ میرے نبی نے فرمایا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والی ہو۔ کیسا اہتمام کہ اذان ہوتے ہی وہ بے چین اور بے قرار ہو جائے، جب تک نماز نہ پڑھے اسے چین نہ آئے۔ اہتمام میں داخل ہے شادی، فوتگی یا کوئی بھی فنکشن، اس کی نماز میں آڑے نہ آئے، اس کی نماز نہ رہ سکے۔ سب سے مین بات کہ جب عورت کو حیض آنے والا ہوتا ہے تو اس کو وہ تاریخ، وہ دین پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس نیت سے کہ ابھی حیض آنے والا ہے اس وجہ سے نماز میں لیٹ کرتی رہے، پھر اس کو حیض آ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے، تو یہ اہتمام میں داخل نہیں۔ یہ مسئلہ عورتیں دھیان توجہ سے سن لیں کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا پھر اس کے بعد حیض آیا تو یہ جو نماز ہے یہ اس کو معاف نہیں ہوگی، یہ نماز اسے قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح جب حیض بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اس میں بھی دیر کرتی رہی، نماز کا وقت اس نے گزار دیا، تو یہ نہیں کہ وہ نماز بھی معاف ہو گئی، نہیں، وہ نماز بھی اسے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں اہتمام میں داخل ہیں۔ یہ والی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، پکی جنتی کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی صام الشہرہ، رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام۔ کیسا اہتمام؟ جب مرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک بھی روزہ ایسا نہیں جو اس کے قضا اس کے ذمے میں ہو، تو ایسے روزوں کا اہتمام کرنے والی بھی پکی جنتی ہے۔ تیسری جنتی عورت کی نشانی یہ ہے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ کیسے حفاظت؟ کہ اپنے شوہر کے علاوہ نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد اپنے ہونے والے شوہر یا جو شوہر بن گیا اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی شرمگاہ کو استعمال نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے۔ حیا اتنی زیادہ اس کے اندر غالب ہے کہ یہ مر تو سکتی ہے لیکن اپنی شرمگاہ کسی کو دکھا نہیں سکتی، اپنی شرمگاہ کی کامل درجے کی حفاظت کرنے والی۔ اور ایک اور بات سن لے کہ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے وہ گویا کہ لوگوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ جو بے پردہ عورت ہوتی ہے، جو بے پردہ ہو کر دوسروں کو دعوت دینے والی ہوگی، وہ بھی پکی جنتی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نماز پڑھنے والی ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے والی ہو۔ اس کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچنا، یہ بھی اس شرط کے اندر داخل ہے۔ اور جنتی عورت کی پکی چوتھی نشانی وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی کامل درجے کی تابعداری۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے وہ پکی جنتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کی ایسی تابعداری کرے، اس کا شوہر اس کی غیر موجودگی میں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دے کہ اے اللہ، اس عورت نے میری ایسی خدمت کی، ایسا برداشت کر کے چلی، ایسا صبر کیا، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایسی زندگی گزارنے والی یہ 4 صفات جس عورت میں آئیں گی، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کالی ہے، چاہے وہ گوری ہے، وہ پکی جنتی ہے۔ جنت کا ہر دروازہ، آگے کیا فرمایا؟ دخلت من ای ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے کہ آجا، ہمارے اندر سے داخل ہو جا۔ اس کی مرضی ہوگی جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں کو یہ 4 صفات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔